حضرت محدث ابن جوزی نے لکھا ہے کہ حضرت حبیب اجمی ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک شخص اکثر آتا تھا، بڑا مالدار تھا، ایک ہی بیٹی تھی، وہ بھی ٹانگوں سے معذور تھی. آپ اکثر اس کو کہتے کہ تو توبہ کر، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر انسان کا جب کوئی اپنا نہیں رہتا پھر اسے مصلی یاد آتا ہے، لیکن اگر مصلی کی عادت بچپن سے پڑ جائے نا تو پھر ذرا آسان ہوتا ہے اللہ سے دل لگانا. وہ اکثر آپ اس کو کہتے کہ ٹھیک ہو جائے، ایک ہی تو بیٹی ہے، وہ بھی بیچاری معذور ہے، تو کہاں دولت لے جائے. آج کرتا ہوں، ہم تاریخیں دیتے رہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ کہ رمضان سے میں نے نیک ہو جانا ہے، عمرہ کر کے آؤں گا تو پھر میں پکا نمازی ہوں. خدا کے بندو، کس نے تجھے بتایا کہ رمضان تک تو زندہ رہے گا؟ کس نے خبر کی کہ عمرہ کرنے تک تو بچے گا؟ حضرت حبیب اجمی اس کو کہتے تو کہتا بڑی جلدی ٹھیک ہو جاؤں گا. ایک دن سویرے سویرے توبہ کرنے آ گیا. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا حضرت جی کل ایک 15 سال کا نوجوان ملا ہے اور مجھے توبہ کرا گیا. مزہ ہی اس عمر میں اللہ اللہ کرنے کا. نبی کریم سے محبت بھی کرنی ہو تو یہی عمر ہے. عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی نوں تے پھر مینوں کھیڈاں بھول گئیاں. کجل پایا سی میں یار دے ویکھنے نوں، پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں. حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رولدی پر ہن تے رول گئیاں. جن لوگوں نے ابو جال کو قتل کیا تھا ان کی عمریں بھی 15 سال تھی. ہم تو بڑے نہیں نہ ہوتے ساری زندگی، نہ ہمیں کو بڑا ہونے دیتا ہے، ہم بڑے ہی نہیں ہوتے. یہ تو عمر ہے کچھ کر گزرنے. 15 سال کا نوجوان توبہ کرا گیا. تو حضرت حبیب اجمی کہنے لگے وہ کیسے؟ کہنے لگا حضرت جی میں کل منڈی گیا تھا، مجھے کچھ سامان خریدنا تھا، تو بغداد کے بازار سے میں نے مچھلی خرید لی 10 کلو، باقی بھی سامان تو اب خود لے جا نہیں سکتا تھا. تو مزدور آپ کو پتہ ہے بیچارے آج بھی سڑکوں پہ بیٹھے. تو مزدور بیٹھے تھے تو ان میں ایک نوجوان 14-15 سال کا، چہرے پہ بڑی روشنی. میں نے اس کو کہا بیٹے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا حضور مزدوری بھی کرتا ہوں، پڑھائی بھی کرتا ہوں، اور جو اللہ کو منظور ہو اس کی عبادت بھی کرتا ہوں. میں نے اسے کہا کہ یہ میرا سامان ہے فلاں جگہ پہنچانا ہے، کیا لوگے؟ کہنے لگا 3 دینار مزدوری. سودا طے ہو گیا، اس نے سامان اٹھا لیا. کہتے ہیں رستے میں ظہر کا وقت ہو گیا. کہنے لگا چچا اگر اجازت دو تو نماز پڑھ دو. 15 سال کا جوان. کہتے میں رکھ کے نا وہاں سامان تو پھٹے پہ بیٹھ گیا، وہ نماز پڑھنے چلا گیا. باقی لوگ دیر سے آئے، وہ بچہ جلدی آ گیا. میں نے کہا بیٹے آپ جلدی آ گئے؟ کہنے لگے نفل چھوڑ دیے. اب یہی نہ سمجھ لیں کہ کام چور ہے، میں بعد میں پڑھ لوں گا. کہتے ہیں وہ دوپہر کا وقت رمضان بھی نہیں تھا، میں اس بچے کو نوجوان گھر لے گیا اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بڑا نیک ہے، نمازی ہے. اور راستے میں یہ بھی ہوا ہے کہ میں نے اسے ایک دفعہ کہا ہے کہ یہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے دے دو، گرمی بڑی ہے، تمہیں پسینہ آ رہا ہے، میں اٹھا لیتا ہوں. کہنے لگا نہیں چچا میں رزق حلال کھاتا ہوں، اگر آپ اٹھائیں گے تو میں 3 دینار مزدوری پوری نہیں لوں گا، پھر پیسے کم کروں گا. میں نے طے کیا ہے کہ اٹھاؤں گا. تو کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو بتایا تو بڑی متاثر ہوئی. کہنے لگی دوپہر کا کھانا پک گیا، اسے کو روٹی کھا لے. رمضان بھی نہیں تھا. کہتے میں باہر نکلا، اس کو 3 دینار تھمائے. تو میں نے کہا بیٹے ایک بات میری مانو گے؟ کہنے لگا بتائیے. میں نے کہا کھانا پکا ہے کھا لو. کہنے لگا میں معافی چاہتا ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. حضور نے حکم دیا، حکم نبی کریم نے حکم دیا، بخاری مسلم کی حدیث ہے. فرمایا نوجوانوں اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو نکاح کر لو ورنہ روزے رکھو. حکم دیا، یا نکاح اور یا روزے، یہ سرکار کا حکم ہے. بھائی نفلی روزہ نفس کی قوتوں کو کچلتا ہے، انسان میں نورانیت اور روحانیت لاتا ہے. کہتے وہ کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہے. میں اور متاثر ہو گیا. میں نے کہا اب کیا کرو گے؟ کہیں اور جانا ہے؟ کہنے لگا نہیں، میں جس دن 3 دینار کما لیتا ہوں پھر میں مزید لالچ نہیں کرتا، باقی وقت یا قرآن مجید پڑھتا رہتا ہوں یا نبی پاک پہ درود شریف پڑھتا رہتا ہوں. اب بتائیں. تو میں نے کہا کہ افطار میرے ساتھ کر لو. کہتے ہیں میں اسے مسجد چھوڑایا اور خود میں لوٹ آیا. افطار کے بعد میں اسے لایا، کھانا کھلایا، عشاء پڑھی. اس کا گھر دور تھا، میں نے ڈرائنگ روم کھول دیا، بیٹھک کھول دی، وہیں وہ سو گیا. میری 20 سال کی معذور بچی کبھی چل نہیں سکتی تھی، کوئی طبیب کوئی حکیم میں نے چھوڑا نہیں تھا اس کو دکھایا نہ ہو. ایک ہی بیٹی، وہ بھی معذور پیدائشی. اس کے کمرے میں گئے، میاں بیوی اسے کھانا کھلا، بتایا بیٹے ایک نوجوان ہے بڑا نیک ہے ہمارے گھر میں، آج بڑا پرہیزگار. پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ نبی کریم فرماتے ہیں جب نوجوان اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے نا نوجوان، تو اللہ فرشتوں کے سامنے اس نوجوان پر فخر فرماتا ہے. اللہ فخر کرتا ہے کہ عمر دیکھو دیکھو یہ میری بارگاہ. اللہ فخر کرتا ہے، اللہ یعنی خدا خود میرے مجلس بود، اللہ فخر کرتا ہے. اب سوچیں تو ہم نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ نوجوان اور بڑا نیک ہے. تو کہتے ہیں وہ کھانا کھلا کے ہم واپس آ گئے. آدھی رات کا وقت ہوا تو دروازے پہ دستک ہوئی. بچی اپنے کمرے میں سو رہی تھی، ہم اپنے کمرے میں، وہ بیٹھک میں. گھبراہٹ اٹھی کہ اس وقت کون ہے دروازے پہ؟ تو بیٹی کہنے لگی ابا دروازہ تو کھولنا. کہتے ہیں دروازہ کھولا تو 20 سال ہو گئے تھے بیٹی کو، کبھی اس نے چل کے نہیں دکھایا تھا، کبھی دوڑ کے ادھر جاتی کبھی ادھر آتی. کہتی ہے الحمدللہ اللہ نے میری ٹانگیں ٹھیک کر دی. ہم دونوں رونے لگے، اے اللہ تو کتنا کریم ہے، کیسے ہوا بیٹے سارا کچھ؟ بیٹی کہنے لگی ابا آپ نے کہا تھا نا کہ نیک نوجوان آیا ہے، تو میرے دل میں خیال آیا اللہ اگر واقعی نیک ہے تو اس کے صدقے مجھے شفا ہی دے دے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. تو کہنے لگی ابھی میری دعا بھی پوری نہیں ہوئی تو رب کریم نے فضل کیا ہے اور مجھے شفا عطا کر دی. کہتے ہم دوڑ کے اس کے کمرے میں گئے اور جب ہم نے ہاتھ رکھا تو دروازہ پہلے سے کھلا تھا. ایک خط چھوڑ گیا تھا. آج کل کے پیر کی کرامت ہوتی تو فیس بک پہ دے دیتا، باقیوں کو بھی ذرا بھول پتہ چلے. کہتے ہیں وہ خط چھوڑ گیا اپنے بستر پہ کہ اگر تم لوگوں کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے تو میرے پیچھے نہ دوڑنا، اس رب کی بارگاہ میں جھکنا جس رب نے میرے اوپر بھی فضل فرمایا ہے اور آپ پر بھی کرم فرمایا.
نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے، مسجد کے کونے میں بندہ آیا، اس نے آتے کہا یا اللہ بیمار ہوں شفا دے، بھوکا ہوں روزی دے دے، ننگا ہوں کپڑا دے دے۔ حضور نے فرمایا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ چند لمحے گزرے، ایک بندہ اور آیا، اس نے ڈائریکٹ دعا شروع کی۔ پہلے کہا یا اللہ تو بڑا کریم، یا اللہ تو بڑا مہربان ہے، یا اللہ تیری بڑی شان ہے، یا اللہ سب تعریفوں کے لائق تو ہے۔ پھر کہا اے اللہ اپنے نبی پہ درود، پہلے اللہ کی حمد کی، پھر مصطفیٰ پہ درود پڑا۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو نبی پاک اٹھ کے قریب آ گئے، فرمایا سل تو ہوتا، تو سوال کر، تو جو بھی مانگے گا میرا اللہ تجھے عطا فرما دے گا۔ تو سوال کر، اس لیے کہ تو نے پہلے اللہ کی حمد کی ہے، پھر مصطفیٰ پہ درود پڑا۔ اور ترمذی ہی میں دوسری حدیث ہے، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جو بغیر درود کے دعا مانگے لبوں پہ یا کا نستعین ہے، پر اس حقیقت پہ بھی یقین ہے اگر تیرے واسطے سے مانگوں کوئی دعا بے اثر نہ ٹھہرے۔ کہا حضرت عمر فاروق نے فرمایا جو بغیر درود کے دعا مانگے گا اس کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہے گی، خدا تک نہیں جائے گی، عرش تک نہیں جائے گی۔ کیسے جائے گی؟ فرمایا پہلے اللہ کی حمد کرے، پھر مصطفیٰ پہ درود پڑھے، اب جو دعا کرے گا اللہ قبول فرما لے گا۔ درود پڑھنا چاہیے۔ کتنا؟ حضرت کعب بن مالک آئے، کہا سونیا جتنا میرے پاس وقت بچتا ہے 4 حصے کر لیے ہیں، ایک حصہ درود پڑھتا ہوں، 3 حصے باقی کے وظیفے۔ فرمایا ما شئتا، جیسے تیرا دل کرے، فإن زدت فهو خیر لکم، اگر زیادہ کر لے گا تو تیرے لیے بہتر ہو جائے۔ عرض کی حضور میں 2 حصے کر لیتا ہوں، آدھا وقت درود آدھا وقت باقی کے وظیفے۔ فرمایا ما شئتا، مرضی تیری اپنی ہے، فإن زدت فهو خیر لکم، زیادہ کر لے گا تو فائدہ بھی دے رہی ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے سونیا 3 حصے درود، ایک حصہ باقی کے سارے کام۔ حضور نے فرمایا ما شئتا، بھائی مرضی تیری اپنی، مرضی تیری اپنی ہے، فإن زدت فهو خیر لکم، اگر زیادہ کر لے گا تو فائدہ تیرا ہے۔ کہنے لگے حضور میں نے کیا کرنا ہے، باقی وظیفے پڑھ کے میں درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ آپ جو کہہ رہے ہیں بہتر ہے تو پھر میں سارا وقت درود ہو، میں ایک دعا کرتا ہوں ہر وقت، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے، نفس نفس تیرا ذکر جمیل رہے لب پر، نفس نفس تیرا ذکر رہے لب پر، اور نفس نفس میرا کیف تمام میں گزرے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں دعا ہے عمر درود و سلام میں گزرے۔ نبی کریم نے فرمایا زیادہ کر لے، کہ سونیا میں نے کیا کرنا ہے باقی وظیفے، میں ہر وقت درود و سلام ہی پڑھوں گا۔ حضور نے فرمایا یکفی و یغفر اللہ لکا، فرمایا پھر دنیا میں تیری ساری مشکلیں اللہ حل کر دے گا اور قیامت کے دن تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اگر تو ہر وقت درود و سلام پڑھے گا تو دنیا کی مشکلیں حل ہو جائیں گی اور آخرت میں گناہ کو نہیں پڑھتے ہم درود و سلام اکثر۔ پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ ایک بات رک کے عرض کروں، ہماری زبان کو کچھ عجیب ذائقے لگ گئے، معاف کرنا، یہ بات کرنی بڑی ضروری ہے۔ کسی شخص سے آپ کہیں نا کہ کچھ 4 باتیں سنا، لطیفے سنا، فلاں کر، تو اس کو آپ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے 6 گھنٹے بٹھا لیں، گٹ کے دے کے شمارے دے کے آپ کسی کو بٹھائیں کہ 1000 درود پڑھنا ہے، مصیبت بن جاتی۔ غلط بات تو نہیں کر رہا، ہم نے عادی نہیں بنایا اپنے آپ۔ ہم دنیاوی گفتگو، سیاست کی باتیں، فلانا معاملہ، یہ مسئلہ، اس کا بیٹا، اس کی بیٹی، یہ مسئلہ، ان باتوں میں 6 گھنٹے بیت جائے کوئی مسئلہ۔ اپنے آپ کو عادی بناؤ۔ اسلام کا حسن یہ ہے کہ ضروریات چھوڑو، جو وقت بچے میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھو، ہر گھڑی پڑھو، ہر لمحہ پڑھو، ہر وقت پڑھو، درود و سلام اتنا پڑھو۔ میں نے کہا تھا جب خاک شایع ہوئے، فلمیں بنی، تو میں نے کہا تھا کفر سے مقابلہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تیری زبان پہ جب بھی بات آئے پہلے میرے مصطفیٰ کی آئے، پہلے تو کوئی حضور کی حدیث سنائے، ساتھ درود پڑھے، یہ مقابلہ ہے۔ داڑیاں زیادہ رکھیں، امامیں زیادہ پہنے، سنت پہ عمل زیادہ کریں، یہ ہے کفر سے بدلہ لینے کا طریقہ۔ جلوس نکلے نا جب خاک سو تو نہیں گئے آپ لوگ، میری طرف دیکھیے، جلوس نکلے تھے نا جب خاک شایع ہوئے، نکلے تھے۔ میں نے بہت سارے دوستوں کو منت کر کے کہا، میں نے کہا نعرے لگانے تو آ گئے ہو، نماز بھی پڑھ کے آئے ہو کہ نہیں؟ یہ تکلیف دہ معاملہ ہے۔ ہم مذہب کے لیے لڑائی کریں گے، مارنے مرانے پہ تیار ہو جائیں گے، پر مذہب پہ عمل نہیں کریں گے۔ اس نے توہین کی ہے جی، اسے عیسائی نے اس کو مار دینا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو جو روز قرآن پاک کا صفحہ جس آیت پہ، جس اخبار پہ آیت لکھی ہے نالی میں گرا دے، تو تیری کیا سزا ہے؟ یہ جیب ہم نے منطق اختیار کر لیا، عمل کوئی نہیں، نعرہ بے با، نعرے بے حد۔ بھئی تم نعرے لگانے آئے ہو، ناموس رسالت پہ جان دینے آئے ہو، ناموس رسالت پہ جان تو قربان ہے، داڑھی قبول نہیں، حضور کی سنت قبول نہیں، نماز قبول نہیں۔ کیسا مزاج ہم نے اپنا لیا ہے کہ ہم اوپر والی بات سے دنیا راضی ہوتی ہے، اللہ رسول نہیں۔ آپ ملما سازی کر کے، میری تعریف کر کے، مجھے بنا کے مجھے تو راضی کر لیں گے، لیکن مجھے تو نہیں نا پتا آپ کے دل میں کیا ہے، تو خدا رسول کو بھی کر سکتے۔ اللہ علیم بذات الصدور ہے، تو عمل اپنائیں، عمل۔ آج بڑے وظیفے درود و سلام کا بڑا ذکر ہوتا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں اس کے خود سے ہمارا مزاج خالی ہوتا جا رہا ہے، خالی ہوتا جا رہا ہے، ہماری طبیعت۔ بہت کم لوگ ہیں
جو کہتے ہو میں 1,00,000 روز پڑھتا ہوں، 2,000 50,000 20,000، یہ مزاج ہی ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ نبی کریم سے محبت کا پہلا درجہ درود۔ اگر آپ درود و سلام نہیں پڑھتے تو ناقص ہے محبت۔ بھائی کیسا تجھے پیار ہے کہ تو محبت کے ساتھ درود و سلام بھی نہیں پڑھتا؟ تو کم از کم ایک دن میں 500 بار ضرور پڑھا کریں۔ پڑھیں گے انشاءاللہ؟ فجر کے بعد کتنا پڑھنا ہے؟ 100۔ زہر کے بعد، عصر کے بعد ٹائم کتنا لگتا ہے جی؟ 10 منٹ۔ کل کتنے ہو گئے؟ 50 منٹ بس۔ اگر تو پیچھے پلٹ کے میرے دوست کا بھی دیکھے نا تو تیرے نبی ساری رات ہی تیرا ذکر کرتے رہتے ہیں، یا اللہ اسے بخش دے، یا اللہ اسے معاف کر۔ تو 50 منٹ نہیں دے سکتا درود و سلام؟ اور میں کہا کرتا ہوں، امام سخاوی سے کسی نے کہا تھا حضور کی زیارت کرنے کو دل کر، تو آپ نے فرمایا رات بستر پہ خوشبو لگا لے، وضو کر لے، کعبے کی طرف چہرہ کر لے، درود پڑھتے پڑھتے سو جا۔ جس مصطفیٰ پہ تو درود پڑے گا وہ خواب میں آ کے تجھے جلوہ بھی دکھا جائے گا، وہ خواب میں آ کے تجھے دکھائے گا۔ حضرت عبداللہ بن دینار، حضرت مالک بن دینار 400 سال پہلے لکھتے، کہتے میں طواف کعبہ کر رہا تھا، کوئی وظیفہ پڑھتا، کوئی وظیفہ پڑھتا، ایک نوجوان دیکھا ہر چکر ہی پڑھ رہا، ہر چکر پہ درود و سلام، ہر چکر پہ درود و سلام۔ فرماتے میں نے بازو تھاما، اس کے 7 چکر پورے ہوئے تو میں نے نکال لیا، میں نے کہا تجھے اور کچھ نہیں آتا؟ کہنے لگا الحمدللہ، الحمد سے لے کر بناس تک سارا قرآن یاد۔ تو پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ تو میں نے کہا تو ہر چکر پہ درود کیوں پڑھتا ہے؟ تو کہنے لگا جس سے کچھ ملے وہی کام کرنا ہے، اپنا نفع دیکھ کے چلنا ہے نا۔ تو میں نے کہا نفع کیا ہے؟ کہنے لگا آپ کو کیوں بتاؤں؟ تو میں نے کہا مجھے جانتے ہو میں مالک بن دینار ہوں۔ کہنے لگا حضور آپ نہ پوچھتے تو بتاتا نا، میں اپنے والد کے ساتھ حج کرنے آ رہا تھا، رستے میں پردیس میں پوزیشن خراب ہو گئی، ابا جی بیمار ہو گئے، مغرب کی نماز کے بعد اچانک ان کی طبیعت بگڑی اور وہ انتقال کر، ایک میں، ایک میرے والد، تیسرا شخص کوئی نہیں۔ کہتے ہیں بڑا پریشان، ایک میرے پاس لالٹین، ایک دیا، ایک روشنی کا بندوبست، ابا جی کے چہرے قریب کیا تو چہرہ کالا سیاہ ہو گیا، رات بھی اندھیری، جنگل کا زمانہ، شالا پردے کوئی نہ تھی، ککھ جنا تو پارے۔ کہتے ہیں رستہ بڑی پریشانی، جب میرا کوئی بس نہ چلا تو ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، رونے لگا، یا اللہ کو مہربانی کر۔ کہتے ہیں نظر نیچے تھی تو خوشبو آنے لگ گئی، خوشبو مہکی، ذرا میں نے آنکھ کھلی تو میں نے ایک نور چمکتا دیکھا۔ کہتے ہیں میرے قریب سے کچھ لوگ گزرے، لگا یوں کہ یہ زمین کے باسی، یہ دنیا کے رہنے والے نے۔ 5 گزرے، 4 ستارے تھے اور درمیان میں ایک آفتاب تھا۔ کہتے ہیں وہ گزرے، میرے قریب سے گزرے تو میں کھڑا ہوا، میں نے کہا کہیں جا رہے ہیں، ان کے ارد گرد نور ہی نور۔ کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ میرے باپ کی میت کے قریب جا کے وہ کھڑے ہو گئے، نور والے، ایک روشنی والے، ایک خوبصورت مکھڑے والے نے، جو ان چاروں کے مجھے سردار لگتے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی میرے ابا جی کے چہرے سے نقاب ہٹایا اور پھر انہوں نے میرے والد کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، ظلم ان کے نور نے کافور کر دیا، جس پر پڑی نظر اسے بھی نور کر دیا۔ بعد مرندے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑے ہے جنازہ۔ فرماتے ہیں چہرے پہ ہاتھ پھیرا، میرے باپ کا چہرہ نورون علی نور ہو گیا۔ فرماتے ہیں وہ اوپر کپڑا دے کے دوبارہ پیچھے کی طرف پلٹے تو میں قدموں میں بیٹھ گیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ کہتے ہیں میں قدموں میں بیٹھا، میں نے کہا اس پردیش میں، اس دکھ میں، اس تکلیف میں آنے والے کون ہو؟ ان میں سے ایک چھوٹے قد والے نورانی چہرے والے بولے، کہنے لگے تو نہیں جانتے میں علی ہوں، یہ عثمان ہے، وہ ابو بکر ہے، یہ عمر ہے، اور تجھے پتا ہے یہ جو نورانی چہرے والے ہیں یہ اللہ کے محبوب ہیں، مدینے سے آئے ہیں۔ کہا اس غربت میں، تنہائی میں، اس دکھ میں میرے رسول پاک نے پیچھے رخ پھیرا، کہتے حضور نے سینے سے لگایا، فرمایا فکر نہ کرنا، سویرے فوجیں آئیں گی جنازہ پڑھنا، سویرے فوجیں آئیں گی، فکر نہ کرنا۔ کہتے میں قدموں سے لپٹ گیا، اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائیے، ساری عمر گزار کے آئی ہے یہ گھڑی۔ میں نے کہا محبوبہ مہربانی فرمائی، کرم نوازی فرمائی، حضور اتنی بندہ نوازی کی آئے ہو تو سونیا بتاؤ تو صحیح، آخر میرے باپ میں کیا ایسا تھا کہ ان دکھوں میں آپ آئے اور آ کے نور علی نور کر گئے، روشنیاں بانٹ گئے۔ میرے مرنے پہ ہر شور مچ جائے گا، دیکھو گے کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے۔ کہا اس موقع پہ الوداع کہنے آئے ہو؟ تو فرماتے حضور نے فرمایا تجھے پتا ہے تیرا باپ ہر لمحہ مجھ پر درود پڑا کرتا، ہر گھڑی سلام بھیجتا تھا، اس نے عمر بھر مجھے بھلایا نہیں، مجھے نہیں بلایا تو میں اسے کیسے بھول جاتا، اس نے مجھے نہیں بلایا تو میں کیسے بھول جاتا۔ وہ شخص کہنے لگا بس صبح میں نے دیکھا کہ فوجوں کی فوجیں آئیں، میرے والد کا جنازہ اٹھا تو ہوئے پھیل گئیں۔ حضرت مالک بن دینار سے کہنے لگا
कुछ तो सुन सुन के पढ़ते हैं, मैं तजर्बा करके दरूद पढ़ रहा हूँ, मैं तजर्बे के साथ पढ़ रहा हूँ और मेरी नफ्स नफ्स दरूद पढ़ती, मेरा एक एक सांस दरूद पढ़ता, मेरी जिंदगी दरूद पढ़ती है। और कहा मालिक मुझे उम्मीद है कि मैं मर जाऊंगा तो मेरी कब्र से भी दरूद और सलाम की सदाएं आएंगी। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा सलातु व सलाम। नबी करीम पर दरूद पढ़ना, अल्लामा इस्माइल हकी ने तफसीर रूहुल बयान में लिखा है, कयामत का दिन गैबा गैबी का आलम नफ्सा नफ्सी पुकारा जा रहा है, अमाल खुलने लग गए। एक बंदा है, गुनाहगार है, खताकार है, ऐसी शियार है, भूल गया, खताएं हो गई, ईमान सलामत लेके गया, आया करता था मस्जिद, लेकिन किसी गुनाह में भी उलझ जाता था। हुआ ये कि मामला इतना बिगड़ा कि गुनाह ज्यादा हो गए, नेकियां कम पड़ गईं, अमाल खुलने लगे तो ये कांपने लगा। नतीजा ये निकला कि तू फेल हो गया है। फरिश्तों ने थामा, घसीट कर जहन्नम की तरफ ले जाने लगे। हजरत आदम की नजर पड़ गई, बाप है ना सारी मखलूक के, बाप को तकलीफ होती है, नजर पड़ी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम उसकी तरफ नहीं गए, दौड़े वापस, कहने लगे या मोहम्मद सल्लल्लाहु, हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन खौफ से, हर कलेजा दहल जाएगा, ओढ़ कर काली कमली वो आ जाए, सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा। कहा या मोहम्मद सल्लल्लाहु, हुजूर ने कहा कुल इंसानियत के बाद क्या हुआ? कहा वो देखते हो आपके गुलाम को फरिश्ते घसीट के ले जा रहे हैं। जनाब आदम भी जानते हैं कि मुस्तफा को कह दिया तो हुजूर दौड़ेंगे। हजरत अल्लामा इस्माइल हकी ने लिखा है कि नबी करीम भागते हुए तशरीफ ले जाएंगे, फरिश्तों से पूछेंगे कहाँ ले जा रहे हैं। दोस्तों तवज्जो करना जरा मेरी बात पे, दुखों में जो शख्स खाली तसल्ली दे दे उसकी भी बड़ी बात हो। और इस आलम में जो भाग के जाके बचा ले दोज़ख के दरवाजे, कहाँ ले जा रहे हो? फरिश्ते कहते हैं महबूब इसके गुनाह ज्यादा निकले, नेकियां थोड़ी हैं, अमाल तुले हैं। हुजूर फरमाते हैं वापस लाओ ना। वापस लाए, मिजान लग गया। महबूब ने फरमाया मेरे सामने तोलो। जब तुलने लगे, बाकी सारी नेकियां किरामन कातिबीन ने लिखी, दुरूद वाली पर्चियां हुजूर ने संभाल संभाल के रखी, बाकी नेकियां किरामन कातिबीन के दफ्तरों में हैं। दुरूद और सलाम की पर्चियां और रुके मेरे मुस्तफा ने संभाल संभाल के रखे हैं। जब आमाल तुलने लगे, गुनाह ज्यादा नेकियां थोड़ी, हुजूर ने फरमाया ठहरो। मेरे नबी ने जेब में हाथ डाला, तो कितना नसीबों वाला है, तेरे रुके मुस्तफा की जेब से निकले। गौर तो करना भाई, मेरा कार्ड किसी की जेब से, किसी का कार्ड मेरी जेब से निकले तो क्या बात है, तेरे और मेरे नाम के रुके मुस्तफा की जेब से जेब में हाथ डाला। वरना ये रखो ना नेकी वाले पलड़े में रखी कि मुस्तफा ने रुका दिया है या अता कर दिया है, बेहिसाब नवाज दिया है। फरिश्ते कहने लगे सोने हम तो मजबूर हो गए, ये तो नेकियां बढ़ गई हैं हुजूर, ये तो पलड़ा वजनी हो गया। चलो दौड़ जाओ, बुलाओ जन्नत वालों को बुलाओ। पता सारा है सरदार नु, पता ਇਹਦਾ पर्दा चपाया ही भला होसी, पता सारा है सरदार नु की आंदा कदमों में बैठ गया, पैर पकड़ ली, कहा सोने मेरे तो अमल ही नहीं, पता सारा जी हुजूर मेरे तो अमल ही नहीं, तो ये रुका किधर से आया? तुमने फरमाया फलां मजलिस में तू बैठा था, फलां महफिल में तू बैठा था, तूने मेरा नाम सुना, तूने मेरा जिक्र सुना, तूने मेरा तज़किरा सुना, तो तूने प्यार से दूध पढ़ा। अस्माउ सलात ले अहल मुहब्बा, जो मोहब्बत से पढ़े मैं सुन लेता हूँ, मैंने तेरा संभाल के रखा था, तेरे काम आ गया। दोस्तों दुनिया की मुहिम्मात में तो बंदा बाकी जाता है, फंसेगा कयामत के दिन और बचेगा दरूद पढ़ने वाला, हुजूर पर सलाम पढ़ने वाला, जिसकी आदि होगी जुबान दरूद और सलाम की। इमाम शाफी इंतकाल कर गए, शागिर्द ने ख्वाब देखा, हजरत जी क्या बना? कहने लगे खुदा ने मुझे सजा सवार के जन्नत में भेजा। किस तरह सजा? हुजूर भेजना तो था, आप मुहद्दिस से बहुत बड़े फिका के इमाम से, क्या बात थी? कहने लगे इसलिए नहीं, बात कोई और है। हुजूर क्या? फरमाने लगे एक दिन मैं कोई काम कर रहा था, कोई हदीस लिख रहा था, बाकी तो मैंने जल्दी जल्दी लिख लिया, और जब आया ना नबी पाक का नाम मुबारक, तो इमाम शाफी कहते हैं मैंने जितनी सलाहियत थी मैंने प्यार से लिखा, फिर आगे मैंने प्यार से दूध लिखा, मैंने कलम को रोका, इतना वक्त पूरे सफे पे नहीं लगा जितना वो हुजूर के नाम और दूध पे लिखा। कहते हैं बस मैंने प्यार से लिखा था, प्यारे रब को प्यारा लग गया, मैं मरा, आँख खुली, रब करीम ने फरमाया इसको सजाओ, जन्नत का लिबास पहले पहनाओ, इसके सर पे इमामा रखो, खुशबू लगाओ, जन्नत में ले जाओ। या अल्लाह की सारी नेमतें, फरमाया दुनिया में मुस्तफा का दुरूद सजाता रहा है, हुजूर का दुरूद सजाता रहा है, मैंने आज तुझे सजाने का फैसला कर लिया है।